حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال تعالى في موضع آخر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے بانی، اس مسجد کے مؤسسین، اس مسجد کے ذمہ داران، اس مسجد کو ساتھ دینے والے، اس مرکز العصر فاؤنڈیشن کو ساتھ دینے والے منسلکین، مشارکین اور یہاں پر آ کر نماز پڑھنے والے سارے ہی بزرگ، سارے ہی نوجوان اور سارے ہی مرد اور خواتین کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو دین کے لیے محنتیں جاری ہیں، جو دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے معصوم مسلم اور غیر مسلم کے جان و مال کی حفاظت ضروری اسلام کی نظر میں، اسلام کی روشنی میں، اسلام کی تعلیم میں۔ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ کوئی بھی نردوشی، کوئی بھی معصوم، کوئی بھی بے گناہ، کوئی بھی عام انسان، سویلین، سٹیزن، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، وہ اپنے زندگی میں مصروف ہے، وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے، وہ اپنے جاب میں بزی ہے، وہ اپنے بزنس میں بزی ہے۔ ایک عام انسان جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، معصوم،
اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی آروپ ہی نہیں ہے، کوئی الزام ہی نہیں ہے، وہ نردوشی ہے، وہ انوسنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں معصوم۔ ایسا معصوم جو مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے جان اور اس کے مال کی حفاظت ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور یہ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کو واجب کہا گیا کہ تمہاری استطاعت کے مطابق یہ معصوموں پر کوئی ظلم ہونے تم نہ دو۔ 5 آیتیں، 2 حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر میں 10 ایسے پوائنٹ آپ کو دوں گا انشاءاللہ کہ جس کی روشنی میں اگر کہیں یہ ٹاپک کا کبھی بھی کہیں ڈسکشن نکلے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 10 پوائنٹ بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ 10 پوائنٹ دینے سے پہلے میں 5 آیتیں اور 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ میرا جو موضوع ہے، یہ جو میرا عنوان ہے، اس کو ہم مدلل کر سکیں، دلائل کے ساتھ پر کر سکیں۔ پہلے میں اپنے موضوع کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کہ آیت نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ خلاصہ آئے گا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کے ساتھ قتال نہیں کیا، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا برا معاملہ نہیں کیا، اگر تم ان کے ساتھ اچھا رہتے ہو، ایسے غیر مسلم جو ظلم نہیں کرتے، جو قتل نہیں کرتے، عام لوگ ہیں، اگر تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہو تو اسلام تم کو نہیں روکتا۔ اس آیت سے کیا پتا چلا کہ ہم کو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو معصوم ہوتا ہے اس پر کسی بھی قسم کا ظلم یا کسی بھی قسم کا ہماری طرف سے تکلیف والا عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے پتا چلا۔ ایک آیت سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پر 2 الگ الگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا کانفلکٹ آف اوپینین، الگ الگ قسم کا ایک اوپینین جنم لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک ادارے میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ ایک انجمن میں ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ ایک مسجد کے کمیٹی میں بھی ہو سکتا ہے، یا گھر کے اندر 2 الگ اوپینین والے، بلکہ یہاں تک کہ 2 الگ ریلیجن والے بھی کبھی ایک گھر میں آ جاتے۔ تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ میوچول کو ایگزسٹنس۔ کیسے نپ کر چلے؟ نہیں، میرا نظریہ تم سے نہیں ملتا تو کیا دوستی نہیں ہو سکتی؟ کیا پھر بھی تعلقات نہیں ہو سکتے؟ کیا ہے اس کے حدود؟ اگر کسی سے میری رائے کا اختلاف ہو جائے تو کیا اسلام اس بات کا حل دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ اس حالت میں بھی کیا ہمیں کچھ مل جل کر رہنے کے کچھ ابھی بھی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت پر قیصر اور کسریٰ کی جنگ چل رہی تھی۔ قیصر اور کسریٰ کی جنگ کیا تھی؟ قیصر کہتے تھے کسریٰ نہیں، تم نہیں ہم، یا تو تم یا تو ہم، اس کو کہتے ہیں قیصر اور کسریٰ کی جنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا، کہا کہ تم یہودی ہے نا، مدینے میں تم رہ سکتے ہو۔ نیا ہی سسٹم۔ قیصر و کسریٰ کی جنگ کیا تھی؟ یا تو تم یا تو ہم، یہ تو تکبر کی علامت۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے دین کا معاملہ آ جائے لکم دینکم ولی دین، نو کمپرومائز۔ عقیدے کا معاملہ آ جائے لکم دینکم ولی دین، نو کمپرومائز۔ کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس میں۔ ہم ایک بالش تو کیا ایک ذرہ بھی ہم نہیں ہٹ سکتے۔ جو عقیدہ ہے میں آپ کے خاطر، دوستی کے خاطر میں اپنے عقیدے کی قربانی نہیں دے سکتا۔ جو قرآن میں ہے، جو صحیح حدیث میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں عقیدہ ہے، اس عقیدے سے میں ذرا برابر منہ ایک بال کے برابر بھی میں نہیں ہٹ سکتا۔ نو، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں، نو کمپرومائز۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے میں اچھے تعلقات آپ سے بھی رکھوں گا، اگرچہ کہ سامنے والا غیر مسلم کیوں نہ۔ دلیل
ایک ہی آیت میں دونوں اصول ہے. دیکھیں آپ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15. آیت نمبر 15 میں بہت ہی واضح الفاظ میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ شرک کروا رہے ہو. اب دیکھیں یہاں پر سچویشن کیا ہے. ماں باپ کافر ہے, بچہ مسلمان. ماں باپ شرک کر رہے ہیں, بچہ جو شرک نہیں کر رہا ہے. ماں باپ بدعت کر رہے ہیں, بچہ بدعت نہیں کر رہا ہے. تب کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے وہ شرک کروائے تو تم شرک مت کرو. فلا تطعهما, سوال نہیں اٹھتا کہ تم اطاعت کرو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بدتمیزی کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دو. نہیں, وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیاوی اعتبار سے جو اچھے حسن سلوک کے کام ہو سکتے ہیں پورے کرو. ہو سکتا ہے تمہارے اخلاق کی وجہ سے وہ بھی سدھر جائے. ہو سکتا ہے تمہارے اخلاق کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا جنت کی طرف آ سکتا ہے. اللہ تمہیں ذریعہ بنا سکتا ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس آیت سے کیا پتا چلا؟ اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کی آئیڈیالوجی الگ ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تعلقات کیسے رکھیں. جو شریعت میں حدود ہے اتنے تعلقات تو آپ رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ آپ کا اوپینین ماننے والا ہو سکتا ہے. زبردستی کر کے آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے. پیار محبت اور حکمت کے ساتھ آپ اس کو اسلام بتا سکتے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کفر سے نفرت ضرور ہوگی, شرک سے نفرت ضرور ہوگی, بدعت سے نفرت ضرور ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ خیر خواہی پوری کرنے کی کوشش کریے کہ اس آدمی کو شرک سے باہر نکالے, اس آدمی کو بدعت سے باہر نکالے, اس آدمی کو کفر سے باہر نکالے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ کے تعلقات ہوں گے. اگر آپ نے تعلقات توڑ لیا تو آپ نے تو دروازہ ہی بند کر دیا. میوچول کو ایگزسٹنس آج کے دور کا ایک بہت بڑا جملہ ہے. پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں کہتے یہ میوچول کو ایگزسٹنس آج ہم دے رہے ہیں. آپ سے پہلے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے میں اپلائی کر دیا تھا. یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی. کہا کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اور یہودی دونوں مل کر وہ ظالم کا ہاتھ توڑ دیں گے. مطلب ہے کہ ظالم کو پنپنے نہیں دیں گے. تیسری آیت, آج کل کے حالات میں بھی آیت سمجھنا بہت ضروری ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. اگر کوئی مشرک, شرک کرنے والا تم سے پناہ طلب کرے. دیکھیں قرآن مجید میں اور ایک آیت جو آ رہی ہے, چوتھی آیت جو آ رہی ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 60 اور 61. یہ دو آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا. ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ اگر پوری قوم پناہ مانگے, جنگ چل رہی ہے, سچویشن کیا ہے, جنگ چل رہی ہے, اور اس دوران اگر پوری قوم پناہ کہے کہ ہم کو پناہ دو, جنگ روک دو, تب مسلمان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, کمانڈر کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, اگر میں امن کے لیے مان لوں, ہو سکتا ہے یہ لوگ بعد میں چل کر سازش کریں گے, نہیں میں امن نہیں دیتا. ایک خیال آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایڈوانس کہہ رہے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. اگر وہ امن کے لیے تمہاری طرف آگے بڑھے تو تم بھی امن کے لیے آگے بڑھو, ہتھیار ڈال دو, جنگ بندی کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر بھروسہ کرو. آگے کیا کہہ رہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر وہ تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, تم امن دو. دنیا کی کون سی مذہبی کتاب ہے جو اتنا زیادہ امن کے لیے ابھارتی ہے, جنگ کے دوران امن پر ابھارنے والی ایسی کون سی مذہبی کتاب ہے جو اتنے واضح الفاظ میں امن کی دعوت دیتی ہے؟ لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا, ہم نے نہیں پڑھا, تو پھر غیر کے پڑھنے کی کیا امید لگائیں؟ ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا, قرآن مجید سمجھنے کا, ہم نے کیا روز آنا ہمارے شیڈیول میں ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت, ایک صفحہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اگر آپ کے شیڈیول میں ٹائم نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کا حق مار رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس اللہ کی زمین کو استعمال کرنے کا حق کیسے بنتا ہے؟
اس اللہ کے ریسورسز کو استعمال کرنے کا حق کیسے بنتا ہے؟ اگر اس اللہ کے ریسورسز کو استعمال کرنا ہے تو اس کے کلام کا حق ادا کرنا ضروری. اگر ہم سمجھیں گے تو سمجھیں گے نا. چلیے یہاں تو پوری قوم کی بات ہوگی. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری قوم جنگ کر رہی ہے، اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو. اب پھر ذہن میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ اکیلا آدمی آ کر جاسوسی کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امن دو. اس نے امن مانگا ہے نا، بس امن دے دو. اللہ بچائے گا. بچانے والا کون ہے؟ کائنات کے فیصلے چلانے والا کون ہے؟ سمندر کی کشتی چلانے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے کھولنے والا کون ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ انبیاء کو مصیبتوں میں ساتھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب وہ اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے تو بس ماننا. کون سی ایسی مذہبی کتاب ہے جس کے اندر امن کی ایسی اونچی اونچی تعلیمات دی گئی؟ کیا کہہ رہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ لے. ہمارے ملکوں میں یا کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں آتا ہے، باہر والا آتا ہے. کبھی ہندوستان کو کوئی آتا ہے باہر سے ایمبیسڈر کمانے کے لیے، وزیٹر، ٹورسٹ، یا یہیں سے کوئی اسلامی ملک میں کوئی جاتا ہے غیر مسلم. دبئی میں، سعودی عرب میں، کویت میں بہت سارے غیر مسلم کمانے جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مستأمن. اس آیت کی روشنی میں علماء کرام نے اصطلاح نکالی ہے مستأمن، امن طلب کرنے والا. اس نے آپ سے بھروسہ کیا، ایک مسلمان پر اس نے بھروسہ کیا کہ امن دے گا. اب مسلمان کا بھروسہ دکھانا. کیا ہے مسلمان کا بھروسہ؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّرْهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو پناہ دے دو. کیسا پناہ؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اب شرط کیا ہے دیکھیں، خالی پناہ دے کے بزنس کر رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، ٹائم گزاری کر رہے ہیں، ایک نان مسلم کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پیسہ کما رہے ہیں، ہر چیز اس سے لے رہے، لیکن اس کو اسلام نہیں بتا رہے، آپ اس کا حق مار رہے. کیا کریں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اس کو قرآن مجید سنانے کا، وہ سنے قرآن مجید کا پورا موقع دو. آیت ختم نہیں ہوئی. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر کوئی ایمبیسڈر تمہارے ملک میں آتا ہے، اگر کوئی وزیٹر تمہارے ملک میں آتا ہے، اگر کوئی ٹورسٹ تمہارے ملک میں آتا ہے، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک وہ اپنے امن والے ایریے میں نہ پہنچ جائے. آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری. دنیا والے تو پوچھیں گے ہی، بھئی ہمارے ملک کا ایمبیسڈر تمہارے پاس آیا اور وہ مر گیا. دنیا والے تو پوچھیں گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا اے مسلمان تیری ذمہ داری تو نے کتنی ادا کی؟ نہیں میں جا کر ایئرپورٹ تک چھوڑ کر آیا تھا، اس کے بعد پلین ہیجیک ہو گیا، تمہاری ذمہ داری. تم مسلم ملک والے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے. نہیں. ثم ابلغہ مأمنہ. جب تک اس کا امن والا ایریا، جس ملک میں وہ رہتا ہے، وہاں کی کسٹڈی میں جب تک نہیں آ جاتا، وہاں کے لوگ جب تک اس کو حفاظت میں نہیں لیتے، وہاں تک پہنچانا مسلمان کی ذمہ داری. کتنا پیارا اصول ہے. اسلام کو اگر صحیح سمجھیں گے، یہ دنیا والے جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں نا، اس کے مبلغ بن جائیں گے انشاءاللہ. جینوسائیڈ، نسل کشی کر رہے ہیں آج کل لوگ. پورے کہہ رہے ہیں کہ اب غصے میں آ گئے تو پورے شہر کو تباہ کر دیں گے، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں فرشتے نے آ کر کہا پوری نسل کو ختم کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، عسى اللہ ان یخرج من اصلابہم قوما یعبدون اللہ وحدہ. نہیں، مجھے ابھی بھی امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں سے، ہو سکتا ہے یہ نہیں، ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے آئیں گے جو ایک اللہ کی بات کریں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 میں یہ واقعہ. آپ کے سامنے میں نے 4 آیتیں بتائی. 5ویں آیت، اس آیت پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، امن آ جائے گا انشاءاللہ. بڑا بہترین اصول ہے اس کے اندر. ایک ہوتا ہے انفرادی معاملے، دوسرا ہوتا ہے اجتماعی معاملات. انفرادی مطلب انڈیویجل، میں اپنے لیے کچھ فیصلے لیتا ہوں، اگر نقصان ہوتا ہے تو میرے اپنے کا نقصان، فائدہ ہوتا ہے تو میرے اپنے کا فائدہ. ایک ہوتا ہے کہ میں پورے سوسائٹی کے لیے کوئی ڈیسیشن لینا چاہتا ہوں، میں کچھ ایسی حرکت کرتا ہوں جس کی وجہ سے سوسائٹی کا نام آ جاتا ہے، پورے سوسائٹی بدنام ہو جاتی، یا پورے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے. کلیکٹیو ایفرٹ، پورے سوسائٹی لیول پر، سوشل لیول پر اس کے اثرات پڑتے. یاد رہے قرآن مجید میں انڈیویجل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے بارے میں گفتگو کرے. ایک ٹیم ہونی چاہیے علماء کی، ہر طبقے کی، دائیوں کی، ہر طبقے کی، ایجوکیشنسٹ، اسکول چلانے والے،
اکانومسٹ، ہر فیلڈ کے جو سنجیدہ مسلمانوں کے افراد ہوتے ہیں وہ علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اسلامی شریعت کی روشنی میں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی شریعت کی روشنی میں یہ پورے جو محنتیں ہیں مسلمانوں میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹ کے جتنے سنجیدہ افراد ہیں ان سب کا ایک پینل ہونا چاہیے، وہ مل کر ڈسکس کرے اور امت کے اجتماعی مسئلے حل کرے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جو بھی آدمی سیمسنگ خریدتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں فتویٰ دینے کا حق مل گیا، میرا سیمسنگ ہے نا، میری مرضی میں دیتا ہوں۔ آپ کا سیمسنگ تھوڑی، ایم آئی میرا ہے، اینڈرائڈ میرا ہے، آپ کو مجھے کمپنی والوں نے پورا حق دیا ہے۔ فیس بک میرا اکاؤنٹ ہے، میں جو چاہے لکھتا ہوں، جائز نہیں۔ قرآن کی آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کیا کرتے تھے، امن یا خوف والی بات آتی تو فوراً اڑائے تھے، پیسٹ کاپی فارورڈ فارورڈ فارورڈ۔ آج کل ہو رہا ہے، دیکھتے نہ کرتے، ضعیف ہے صحیح ہے فارورڈ، دیکھتے کہ نہیں کہ خرافات والا قصہ ہے، من گھڑت قصہ ہے، خبر صحیح ہے، افواہ ہے، جھوٹی ہے، صحیح ہے، ذرا کوئی ایموشنل انٹیلیجنس آج کے دور کا بزنس ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس آج کے دور میں ایموشنل کر کے پیسہ نکالنا آج کے دور کا ایک گر ہے۔ مسلمان جو اتنے ایموشنل ہو گئے، سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں، پیسہ نکلتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کتنا وائی فائی یوز ہو رہا ہے، کتنے سبسکرپشن استعمال ہو رہے ہیں، کتنے ایپس تم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تمہارے فارورڈ کرنے سے فیس بک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، گوگل کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر سعودی عرب کے علماء کرام کہہ رہے تم نے اگر بٹن دبا دیا، وہ افواہ غلط نکلی، وہ خبر، تم تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بیڈ روم میں کہیں نہ کہیں بٹن دبا دیتے ہو، وہ خبر نکلتی وہاں پر کسی جذباتی بچے تک پہنچتی ہے، وہ بازار میں نکلتا ہے، اگر کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے، غیر سنجیدہ حرکت، اگر کوئی مسلمان بھڑک کر کوئی کام کر دیتا ہے اور کسی کا قتل ہو جاتا ہے، تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس قتل کا گناہ تمہارے سر پر آ جائے گا، نعوذ باللہ۔ معمولی کام ہے کیا؟ اجتماعی مسئلوں میں گفتگو کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کہہ رہے، ایک تابعی آئے اور آ کر فاس فتوے دینے لگے، لوگوں کے مسئلے حل کرنے لگے۔ صحابی نے کہا رکو رکو رکو، کیا کر رہے ہو تم؟ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہمارے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی ہوں، اگر یہ مسئلہ آتا ایسا اجتماعی مسئلے، تو ہم اہل بدر کو جمع کر دیتے تھے۔ جب تک اہل بدر نہیں آتے تھے فیصلہ نہیں لیتے تھے، علماء موجود ہے، عوام فیصلہ لے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ پیشن گوئی ہے، کیا ہے؟ قیامت کے قریب رویبضہ نکلیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو کہا کہ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، معمولی انسان جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، وہ لوگوں کے مسئلوں کے بارے میں گفتگو کرے گا، لوگوں کو سولوشن دینے کی باتیں کرے۔ آج کل لوگ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اکنامک سولوشن، ارے بھائی آپ کتنا پڑھے؟ نے فلاں جا ڈگری، شریعت میں کیا پڑھے آپ؟ اکنامک سولوشن، سوشل سولوشن، سوشل پرابلم۔ اچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لائف انٹرپرسنل جو پرابلم ہے اس کے سولوشن ہے میرے پاس۔ نئے نئے ناموں سے آ رہے ہیں، اسٹریٹجک سولوشنز، نئے نئے ناموں سے لوگ آ رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، مسائل میں گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ان کو الف با تا پڑھنے نہیں آتا، اور بڑے بڑے جذبات میں آ کر جہاد کی باتیں کر رہے۔ بیوی اگر 2 مرتبہ کوتمیر کٹا لینے کے لیے بھیجائے تو ان کو پسینہ نکل جاتا، بولتے ہیں بی پی چڑھ رہا، 2 مرتبہ نہیں آتا، بڑے بڑے باتیں کر رہے۔ 2 مرتبہ پہاڑ پہ چڑھ کے اترنے کی بات کریں گے تو ہمت نہیں ہے، بڑے بڑے باتیں کر۔ امت کے خون سے کھیلنا چھوڑیے، امت کے معصوم بچوں کے خون سے کیا ہو رہا ہے حلب میں، کیا ہو رہا ہے سیریا میں، بھڑکا دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے، کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے۔ بھڑکا دینا معمولی سمجھ رہے ہیں آپ، کسی کا خون جاتا ہے، قیامت کے دن اس حالت میں اللہ کے پاس آئیں گے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق بتائے جائیں گے۔ یہ آیت سے کیا پتا چلا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اتھارٹی تک پہنچاؤ، علماء اتھارٹی ہے،
معاشرے کے ذمہ، مسجد میں اگر کچھ آپ کو یہاں پر کچھ مسئلہ ہے، مسجد کے ذمہ دار تک پہنچانا ذمہ داری، آپس میں ادھر بیٹھ کر چیمگویا نہیں کرنا۔ کوئی بھی دعویٰ سینٹر ہے، کہیں پر بھی اگر آپ کو پرابلم ہے، اتھارٹی تک ذمہ دار، بھائی آپ کے پاس ایسا ایسا ہوا، بھائی ایسا ہو رہا ہو، گلی میں بولتے پھرنا، غیبتیں کرنا، چغل خوری کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کا امن درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، اس سے طریقہ نہیں چلتا، سسٹمیٹک اسلام ایک سسٹم دیتا ہے، جو سسٹم کو توڑ کر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن مجید کے خلاف جا رہے ہیں۔ 2 حدیثیں، 5 آیتوں کا میں نے وعدہ کیا تھا، 2 حدیثیں۔ پہلی حدیث السلسلہ صحیحہ، حدیث نمبر 149، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اگر غیر مسلموں کو یہ حدیث کے بارے میں پتا چل جائے تو انشاءاللہ وہ کارٹون بنانا بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 30 موویز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے نکالے، اس کو وہ لوگ نکال دیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو 250 اخباروں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے گئے، وہ خود نکال دیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ کفار قریش نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ اسلام میں وہ پاور ہے۔ کیا حدیث ہے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں، پکا مومن نہیں۔ ایمان، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو اس حدیث کو دیکھ لیجئے، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی آپ کا شوگر ٹیسٹ کرو، چیک کر لو، اپنا بی پی چیک کر لو، ذرا ایمان بھی چیک کر لیں گے۔ اس حدیث میں ایمان چیک کر سکتے ہیں آپ، ڈیڈیکیٹ کر کے بتا دے گا کہ کیا لیول پر ایمان۔ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اگر میں کبھی خوشی میں آ جاتا ہوں، اگر کہیں پر کچھ کام ایسے کرتا ہوں کہ وہاں پر میں زور سے، اب خوشی ہے بھائی، شادی ہے تو وہاں پر آرکیسٹرا ہو رہا ہے، وہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پڑوسی میں کوئی ہوگا جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشان ہوگا، کسی کو نیند کی بہت سخت ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے کل کے اس کو دفتر جانا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اہم میٹنگ ہوگی، اس کا سونا بہت ضروری ہوگا، کسی بھی شکل میں، خاص طور سے بھوک کے معاملے میں۔ اگر آپ کو خیال نہیں آتا کہ میرے پڑوسی کے بارے میں کہ میرا پڑوسی میں کوئی بھوکا ہے کیا، اگر آپ کو اس کا خیال نہیں آتا، ایمان کمزور ہے۔ اگر خیال آتا ہے، ایمان بڑا اچھا ہے، چیک کر لیں۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 46، اس حدیث کے الفاظ بھی بڑے پیارے۔ کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے امن سے نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کے تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث سے پتا چلا آدمی ایسی لائف گزارے کہ دوسروں کا خیال رکھے، میری وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ۔ پڑوسی کا معنی علماء اکرام نے کہا، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، بازو جو بیٹھا پڑوسی ہو گیا۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے پاس فائل، سامنے والے کا، بازو والے کا فائل بہت زیادہ آ گئی، آپ کہتے ہیں مرنے دو، میرا کیا۔ ایسا نہیں، آپ مدد کریے، ہو سکتا کل کے نہ آپ کی کوئی مدد کے لیے اللہ پہنچا دے۔ آپ بولیے بھائی کچھ کام میں کروں، باقی ٹیم ورک، ہمارے پاس ٹیم ورک بھی نہیں ہے، دینی اداروں کے اندر ٹیم ورک ختم ہو رہا ہے۔ یہ میرا کام تھوڑی، میرا تیرا کیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہم پہ چلے جاؤ، جو ممکن ہو سکتا ہے ایفرٹ ڈالتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تمہارا کام ہے یہ میرا، ایسا کہیں گے تو ٹیم کوارڈینیشن کہاں ہوگا، ایفیکٹو ورک کہاں سے نکلے گا، کوالٹی ورک کہاں سے نکلے گا، کوالٹی ایشورنس کب پورا ہوگا، اور یہ کوالٹی کنٹرول والے سارے کام ہوں گے کہ جب پروسیس صحیح نہیں ہے، سسٹم صحیح نہیں ہے، تو پورا آؤٹ پٹ کیسے نکلے گا۔ ضروری ہے سسٹم فالو کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، سب کو لے کر چلنا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے آپ۔ 10 پوائنٹ آپ کو میں گناتا ہوں انشاءاللہ، یہ ہمارے ڈسکشن میں، اکیڈمک ڈسکشن، یہ ایج آف ریزننگ ہے، یہ ایج آف اکیڈمک ڈسکشن ہے۔ کہیں بھی غیر مسلم، میں امریکہ، سنگاپور سے لے کر امریکہ تک جہاں بھی نان مسلم ملتے ہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ڈسکشن کروں، کیونکہ میں نے دیکھا کہیں پر بھی آج تک مجھے ایسا کوئی پرابلم پیش نہیں آیا کہ میں اگر اکیڈمک ڈسکشن کر رہا ہوں تو سامنے والا مجھے پلٹا کر کہا کہ یہ باتیں اپنے پاس رکھا، ایسا نہیں کہا، اس نے کہا تھینک یو، نان مسلم کرا تھینک یو، مجھے معلوم تک نہیں۔ یہاں تک کہ امریکہ میں ایک آدمی میوزک سن رہا تھا، میرا ڈرائیور، اوبر جو ایک مشہور کمپنی ہے،
تو میں نے کہا بھائی کمپنی کے مطابق تو میرا رائٹ ہے کسٹمر کا کہ میں کچھ بھی رکا سکتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں لیکن مجھے ریزننگ چاہیے. کیا کہہ رہا ہے نان مسلم؟ مجھے ریزننگ چاہیے. جب میں نے اپنی ریزننگ دی، میرے بیان میں ہے، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں کہ گانا سننے کے سائیکالوجیکلی کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، شریعت میں کیا کیا بتایا گیا، اس نے فوراً وائر کھینچا، کہا کہ آج کے بعد یہ نہیں چلے گا. نان مسلم آج بھی لوگ سننے ریڈی، ہم سنانے تیار ہے کیا؟ ہم بتانے تیار ہے کیا؟ ہم اچھے طریقے سے بات رکھنے تیار ہے. اکیڈمک ایج آف اکیڈمک ڈسکشن ہے، ایج آف ریزننگ ہے. اچھی ریزننگ، اچھی اسٹیٹسٹکس، اچھے طریقے سے اگر آپ بات رکھیں گے انشاءاللہ سننے کے لیے لوگ تیار ہیں آج بھی انشاءاللہ. 10 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ تحریم فساد. 10 ایسے پوائنٹ ہیں جس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں کہ معصوم مسلم اور غیر مسلم کے جان و مال کی حفاظت. آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، بھائی کہاں ہے آپ کے پاس پروف؟ میں نے آپ کو 5 آیتیں دی، 2 حدیثیں دی، پروف مل گیا. اور مزید پروف کے لیے آپ کو 10 پوائنٹ دے رہا ہوں. پہلا پوائنٹ تحریم فساد. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فساد کو مسچیف آن دی فیس آف دی ارتھ، کسی بھی قسم کا فساد. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. بھائی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے کہہ کہ آپ جلا نہیں سکتے، بسوں کو نہیں جلا سکتے، ٹائروں کو نہیں جلا سکتے، کیونکہ یہ اینڈ میں انسانوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ریسورسز ہے جو اللہ نے انسانوں کے ہاتھوں میں دیے. بس اتنا ہی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ دیا ہے یہ کچھ دنوں کے لیے تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے. جب تم مر جاتے ہو نا یہ امانتیں ادھر ہی رہ جاتی. اس لیے یہ میری تیری کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت. کہیں پر بھی کسی کا بھی کمپنیوں کو ختم کر دے رہے ہیں، بم سے اڑا دے رہے ہیں. علماء کرام نے فتوے لکھے، کہا کہ آئل کے بڑی محنت لگتی ہے، کئی سال لگتے ہیں جب جا کے ایک برج بنتی ہے. کئی لوگوں کا اس دوران خون بہہ جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے. معصوم یہاں پر عورتیں انتظار کرتی ہیں ہمارا شوہر آئے گا، پتا چلتا ہے کہ فلاں برج بناتے بناتے وہ آدمی مر گیا ہے. کئی لوگ کی موتیں ہو جاتی ہے، تب جا کے ایک برج بنتا ہے. بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، بگاڑنا ایسا ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں سب چیز کیا آیت ہے دیکھیے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، واللہ لا يحب الفساد. اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد مانے ہر اچھے چیز کا کریکشن کا اپوزٹ، ہر اصلاح والی چیز کا اپوزٹ فساد ہے. قرآن بہت ہی واسٹ یہ اصطلاح ہے قرآن مجید کی، بہت ہی وسیع معنی ہے اس کے اندر. سورہ قصص سورہ نمبر 28، ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ فساد والوں سے بچائے، فساد کے گروہ میں جمنے سے بچائے. کہیں پر کوئی سازش ہو رہی تو اس کا حصہ بننے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے. اچھے کاموں میں اللہ چن لے، نیک لوگوں کے ساتھ چن لے، جہاں اچھے کام ہو رہے اللہ تعالیٰ ہمیں استعمال کر لے. پہلا ہے تحریم فساد و وجوب امن. دوسرا نقطہ ہے تحریم غلو و ظلم. غلو مانے ایکسٹریمزم، ظلم اپریسنگ، کسی پر ظلم کرنا، اتیاچار کرنا. انجسٹس، آل کائنڈس آف انجسٹس، ہر قسم کے ناانصافی والے معاملے، کسی کا حق مار لینا، کسی پر ظلم کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فلا تظالموا، ظلم مت کرو، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی ظالم کر رہے. سورہ شعراء پڑھ لیجئے، سورہ نمل پڑھ لیجئے، سورہ قصص. یہ 3 صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، مطلب ترتیب سے. سورہ اقرا جیسے بعض صورتیں ہیں نا ایک ساتھ نازل ہوئی، اس میں سے 3 سورہ. اور قرآن مجید میں بھی یہی ترتیب سے. اس کے اندر فرعون کے واقعات، یہ 3 صورتوں میں فرعون کے واقعات ڈیٹیل میں. جہاں کوئی فرعون بننے کی کوشش کرے گا، بیوی کے مقابلے میں اگر شوہر فرعون بنتا ہے، یا فرعون کے مقابلے میں اگر بیوی، دوری کیس دار رہی ہے آج کل، بیوی ستا رہی ہے، ہراس کر رہی ہے. بہت سارے، کہیں پر بہو ستا رہی، کہیں پر ساس ستا رہی، کہیں پر پارٹنر ستا رہا ہے، کہیں پر امپلائی ستا رہا ہے. یہ حدیثیں پڑھنے سے یہ پورے جو بیماریاں ہیں، یہ جو وائرس ہے ذہنوں سے نکل جائے گا انشاءاللہ. ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. توحید، رسالت، آخرت، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلا طریقے پہ چلنا ہے، ورنہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا. توحید، رسالت، آخرت، یہ پورے سسٹم سے مسلم سوسائٹی کو ہر دور میں امن ملا، پوری دنیا کو امن ملا الحمدللہ. دوسرا کیا ہے؟ غلو ایاکم والغلو، ایکسٹریمزم. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایکسٹریم میں، جبکہ اتنی سختی ہے ہی نہیں اسلام میں.
اتنی سختی ہے ہی نہیں، یہ لوگ بڑے سختی کرنے شروع کر دیتے ہیں، اتنی سختی ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ کہاں سے پڑھ لی؟ ہاف نالج ڈینجرس۔ آپ کو معلوم ہے اس حدیث کا اور کیا ہے پہلو؟ نہیں یہ حدیث آ گئی، اب اس کا اور پہلو بھی تو دیکھ لو، نہیں دیکھتے۔ آدمی جو ہے نماز کے فضیلتیں پڑھ لیا لیکن نماز کے مسائل نہیں پڑھے گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ نماز کے فضیلتوں کے ساتھ ساتھ نماز کے مسئلے بھی معلوم ہونا۔ جہاد کے فضیلتیں پڑھ لیے، بازار میں نکل گئے، مسائل کون پڑھیں گے؟ علماء پڑھیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسائل بھی پڑھنا پڑے گا۔ کب؟ نماز اگر ایک آدمی 11 بجے عصر کی نماز پڑھے گا، دن میں 11 بج رہے ہیں حیدرآباد کے، اس وقت پر عصر کی نماز پڑھے گا عصر کی نیت سے، ارے نماز کام تو اچھا ہے، کام اچھا ہے لیکن ٹائم غلط ہے۔ جو آپ کو ٹائم بتایا گیا تھا آپ ڈسپلن کو توڑ رہے ہیں، آپ سسٹم کو توڑ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کون سی چیز کب ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، علماء کرام کے پاس جب تک نہیں سیکھے آپ کو حق نہیں ہے کہ قوم کو لیڈ کرے، فیس بک پہ کوئی چیز ڈالے، واٹس ایپ پر کوئی چیز فارورڈ کرے، جب تک ایک عالم سے آپ کراس چیک نہ کر لیں قیامت میں آپ اس کے ذمہ دار ہوں۔ اللہ حفاظت کرو۔ اس کو کہتے ہیں غلو، انتہا، ایکسٹریمزم، ہر چیز کو ایکسٹریمزم۔ یہ قوم سمود کی عادت تھی۔ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم کو کیا ہو گیا؟ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑنے میں آتے تو ایسا پکڑتے ہو کہ اس آدمی نے کبھی کوئی اچھائی نہیں کی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک آدمی نے اچھائی کی، اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو پیار بھرے انداز میں سمجھا، میرے بھائی آپ اتنے اچھے کام کرنے والے، یہ غلطی کیسا ہوگی میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کو افسوس ہو جائے، نہیں تم نے غلطی کی لہذا تمہارے پورے اچھائیاں بیکار۔ اس کو کہتے ہیں بطش، اس کو کہتے ہیں بہت ہی زیادہ ایکسٹریم میں آپ اصلاح کر رہے ہیں، ایسی اصلاح کر رہے ہیں کہ وہ آدمی اسلام سے ہی بدزن ہو جائے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ تیسرا نقطہ، تحریم قطع رحم۔ ان آیتوں پہ، ان حدیثوں پہ جو تعلیمات ہے اسلام کی، اس پہ غور کرے تو پتا چلے گا دہشت گردی کے جتنے بیج ہے، دہشت گردی کے جتنے بیج ہے اسلام نے اس کو اٹھا کر پھینک دیے۔ درخت تو دور کی بات ہے، بیج کو ختم کر دیا گیا۔ تحریم قطع رحم، رشتہ داریوں کو توڑنا حرام۔ مذاق میں رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، دوستوں کو توڑا رہے ہیں، پارٹنرشپ کو توڑا رہے ہیں، تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ پتہ چلتے ہی ایک کا بزنس، اس سے جا کے کم بولی پہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اتنے میں کرتا ہوں۔ ایک کی ڈیل ہوتے وقت پر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں کی ڈیل ہو رہی تو آپ کو پہنچ کر دوسری ڈیل نہیں بتانا ہے آپ کو۔ لیکن آج دیکھیں آج بزنس کا حصہ ہے، کیا عقل مند ہے؟ مجھے پتا چلا تھا وہاں جا کے تھوڑے پیسے کم کر کے وہ ڈیل لے لیا، نعوذ باللہ۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، چوری ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ غلط ہے، دھوکہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ سب مسائل کون پڑھیں گے؟ یہ سب مسائل کون بتائیں گے؟ یہ اسلام کے تعلیمات۔ تحریم قطع رحم، رشتہ داریاں کیسے ٹوٹ رہی ہیں؟ مال و دولت کی وجہ سے، وراثت کے مسئلے، ترکے کے مسئلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنے پورے خاندان کا جائزہ لیجئے، کسی پر ظلم ہوا ہے کیا؟ کیونکہ باہر والا، دور والا جس کو آپ بڑی عزت کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں بٹھا کے اس سے بزنس آتا ہوگا کہہ کر جتنی عزت دے رہے ہیں، ہو سکتا قیامت میں وہ حق لے کر نہ ٹھہرے، لیکن یہ بیوی، یہ بچے قیامت کے دن حق لینے کے لیے ٹھہر جا سکتے۔ یہ بڑا روزانہ کا معاملہ، یہ کبھی کبھی کے معاملے کے لیے تو بڑی عزت دے رہے ہو، جن سے تم روزانہ فائدہ اٹھا رہے، وہ بیوی جو صبح صبح اٹھتی ہے، وہ ماں، وہ بچے، وہ تمہارے لیے خدمت کر رہے، وہ بھائی جس نے محنت کیا ہوگا، لیکن آج تھوڑی سی تکلیف میں تم رڑ گئے، نہیں معاف کرنے کی عادت ڈالو، نظر انداز کرنے۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے اندر معافی کی عادت ہوتی ہے، وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے جو انتقام نہیں لیتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کے دیکھے دوست زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معافی کے درس سے بھری ہوئی، کب ہونا ہے، کون سی چیز کب ہے، وہ سب علماء کرام سے پوچھ کر آپ فیصلہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ ہے تحریم خودکشی، سوسائڈ بمبنگ۔ اسلام از اگینسٹ سوسائڈ بمبنگ۔ املاک کو تباہ کر دینا، مشنریز کو تباہ کر دینا، کمپنیوں کو تباہ کر دینا۔ لوگ جو ہے نا جب احتجاج کرنے آتے ہیں سب سے پہلے تو علماء کرام کہتے ہیں بازاروں میں نکل کے احتجاج نہ کرے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نوجوانوں پہ کنٹرول ہے نہیں ہے کنٹرول، اور کوئی ایک نوجوان بھی غلط کرے گا تو پورا گروپ پر پھنسے گا۔ جب آپ کو کنٹرول کا آپ کے پاس پاور نہیں ہے، نہیں بھئی گورنمنٹ میں اجازت ہے نا، ڈیموکریسی اجازت ہے، ہر اجازت والی چیز کو استعمال کرنے کا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو الٹا نقصان ہو جائے گا، ایک کے بجائے 2 اور کرائم، ایک کے بجائے 2 اور معصوم مریں گے۔ ایسے قسم کا احتجاج کرنے کی کون اجازت دی آپ کو؟ اور
اس دوران اگر کوئی بھڑک کر کے بنڈا مارتا ہے، اینا توڑتا ہے، اسلام بدنام ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تحریم خودکشی، ایسا کوئی آدمی خودکشی والا عمل نہ کرے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں زیادہ فلسفی کی ضرورت نہیں، خودکشی مت کرو، ختم۔ آپ کسی بھی سے متاثر ہو کر اگر کہنے نہیں فلاں عالم نے اجازت دی ہے، تو ہم کہیں گے بھائی ہر عالم کی بات ہر مسئلے میں لینا کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت آگئی۔ ہم تو اماموں کی بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر قرآن مجید سے ٹکرا جائے تو پھر دائی اور عالم کی بات کو کیوں مانے؟ قرآن مجید میں کلیئر، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے خودکشی حرام ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بعد فتوے کیا سناؤں میں آپ کو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس کے بعد ہے 5واں نقطہ، تحریم قتل معصوم، کسی بھی بچوں کو اور عورتوں کو مارنا۔ جنگ کے دوران بھی اگر عورتیں آ جائیں تو ان کو بھی نہیں مارنا چاہیے، اللہ ہے کہ وہ عورت سپورٹ کر رہی تھی تو وہ ایک خاص مسئلے ہے، لیکن ایک معصوم ہے، جنگ کے دوران ایک عام عورت ہے، معصوم ہے، اس کا کوئی جنگ سے تعلق ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو اور بچوں کو قتل مت کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو کہتے تھے دیکھو وہ بوڑھوں کو مت مارو، وہ کمزوروں کو مت مارو، یہاں تک کہ وہ جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ تم سے لڑتے نہیں تو ان کو بھی مت مارو، عورتوں کو مت مارو، پانی خراب مت کرو، درخت مت کاٹو، ریسورسز کو تباہ مت کرو۔ یہ ہے احادیث، یہ ہے تعلیمات۔ اور اس کے بعد ہے 6واں نقطہ، تحریم قتل قاصد، کسی بھی ملک کے امبیسڈر کو قتل کر دینا حرام ہے۔ مسیلمہ الکذاب ایک شخص تھا، اس کا امبیسڈر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اس نے بدتمیزی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر قاصدوں کو مارنے کی اجازت ہوتی تو میں تیرا قتل کر دیتا، لیکن قاصدوں کو مارنے کی ہمیں اسلام میں اجازت، قاصد مطلب امبیسڈر، دودھ، ایک ملک سے دو، بدتمیزی کی، کہے کہ پھر بدتمیزی کیا واپس لوٹا دو، بس ختم، اتنا ہی کر سکتے۔ ہاں جنگ ہوگی تو الگ بات ہے لیکن فی الوقت نہیں۔ کتنا مورل ہے، کیا مورل سسٹم ہے، کتنے پاورفل ہے، کتنا سسٹمیٹک طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کا طریقہ۔ 7واں نقطہ ہے تحریم غیبت، چغلخوری، تہمت، الزام تراشی، بہتان تراشی۔ سورہ نور پڑھ لیجئے آپ، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11-12، ڈیٹیل میں آدمی کسی کو گرا کے دیکھتا ہے نا تو اس کے لیے اس کی غیبت کرنا آسان ہوتا ہے۔ آدمی کسی کو گرا کے دیکھتا ہے اس پہ الزام ڈالنا آسان، تو کہا کسی کو تم گرا کے مت دیکھو، بیوی ختم کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ غیبت حرام، ان آیتوں میں کیا بتایا گیا؟ کسی کا مذاق اڑانا حرام، آڑے نام رکھنا حرام، کسی کو کے اندر عیب نکالتے، تم پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیا، تم اللہ کے مخلوق میں عیب نکال رہے، نعوذ باللہ، کنڈا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، ذرا عقل اس کی وہ ہو چکی ہے، اس کی رگ ڈھیلی ہے، یہ آدمی ایسا ہے ویسا چلتا، آپ پیدا کرے، اللہ کے مخلوق میں آپ نقص نکالنے، آپ کون ہوتے؟ تکبر ہے، نعوذ باللہ، تکبر ہے، نعوذ باللہ۔ جس اسلام میں غیبت حرام ہے، غائبانہ میں، غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غائبانہ میں بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ، فالس ایکیوزیشن، یہ سب حرام ہے۔ جس اسلام میں غائبانہ میں عزت کا اتنا خیال ہے، وہ اسلام معصوموں کو مارنے کی اجازت کیسے ہو سکتا ہے؟ سمپل لاجک ہے۔ 8واں نقطہ ہے تحریم میں تکبر، حسد، غضب اور شہوت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سارے برائیوں کی جڑ یہ 4 چیزیں، اگر آدمی اس سے بچ جائے گا حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے میں پرفیکٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مومن پرفیکٹ بننا چاہ رہا ہے انشاءاللہ تو یہ 4 چیزوں پہ کنٹرول کرے، اگر یہ 4 چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے پرفیکٹ مومن بننا مشکل ہے۔ 4 چیزیں کیا؟ تکبر۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے آپ کہتے ہیں اللہ اس سے بہتر میں پیدا ہو گیا، تو نے برابر پیدا نہیں کیا۔ تکبر مطلب اللہ کو پسند۔ الکبریاء ردائی، یہ میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ دوں گا، پراخ چوڑا دوں گا، اتنا ذلیل کروں گا وہ اپنے گھر میں سو رہا تو بدنام ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے
اگر کوئی دوسروں کے عیب نکالنے کی کوشش کرے گا اللہ بھی اس کا پیچھا اٹھا جائے گا. وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو بازار میں لا کے اس کو اللہ تعالیٰ بدنام کر دیں گے. کسی کی جاسوسی کسی کو بدنام کرنے کی عادت صحیح نہیں. کیا تکبر؟ الکبر والحسد. حسد مانے کیا ہے؟ فلاں کو جو چیز ملی اے اللہ تو مجھے بھی وسع دے دے، جائز ہے، اللہ قادر ہے، آپ اس کو دے گا تو آپ کو بھی دے گا، کوئی بری بات نہیں. اے اللہ اس کو ہٹا دے، وہ چیز مجھے دے دے. حسد نکلا ہے حسدل. ایک کیڑا ہے، کیڑے کا نام عرب کے لوگ ایک کیڑے کا نام ہے، اس کا نام حسدل تھا، وہاں سے انہوں نے ورڈ ڈیرائیو کیا اس کے لیے. وہ کیڑا کیا کرتا ہے؟ جب بیٹھتا ہے خون چوستا ہے، جب اڑنا چاہتا ہے تو خون بہت پی لیتا ہے، اڑ نہیں سکتا، مر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حسد. یعنی خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور سامنے والے کو بھی تکلیف دیا. حسد والا ایسے ہی رہتا ہے، خود بھی چین میں نہیں رہتا، سامنے والے کو بھی چین سے رہنے نہیں دیتا. نہ یہ چین سے سوتا ہے نہ وہ چین سے سونے. نعوذ باللہ. یہ حسد یہ کبھی نبیوں کے بیٹوں میں آ جاتی ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آ گئی تھی نا. ایک بیٹے نے حسد میں آ کر تکبر میں آ کے قتل کر دی. یعقوب علیہ السلام نبی ہے، بھائیوں میں آ گیا. مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی میں بھی آ جا سکتا ہے، کنٹرول کرنا پڑے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں عالم ہوں تو میرے اندر نہیں آتا، نہیں، کنٹرول، عادت ڈالنا پڑے گا. اس کے تربیت، اپنے نفس کی تربیت مسلسل تربیت کرنے سے کنٹرول میں آتا ہے. ایسا چھوڑ دینے سے نہیں ہوتا، نفس کو کھلا چھوڑ دینے سے نہیں ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تکبر، حسد، غضب شدید، مس کیلکولیشن، اینگر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے کہ کیلکولیشن تھا، اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے سامنے والے کو بتانا تھا. لیکن وہ غضب جو آپے سے باہر ہوتے ہیں، طلاق بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آسمان کا ہے زمین کا ہے، اتنا زیادہ گولیاں کھانا پڑے گا آخر میں. بی پی، ہائپر ٹینشن، کارڈیالوجسٹ سب انتظار کر رہے ہیں، پھر بڑی بڑی مشینیں. صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. کسی کا ظلم مار دو گے، یہ سب برائیاں ہیں. یہ وہ چیزیں جس کے ذریعے سے دوسرے برائیاں جنم لیتی ہے. یہ وہ جڑیں ہیں، یہ وہ زہریلے جڑیں ہیں جس کے ذریعے سے خاردار درخت تمہارے زندگیوں میں آ جائیں گے. حقوق اللہ، شرک پر لے جانے والے، بدعت پر لے جانے والے تکبر ہے. کئی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا بدعت ہے پھر بھی کرتے، کیوں؟ تکبر ہے ان کا. وہ کئی لوگوں کو معلوم ہے شرک ہے پھر بھی کر رہے، ان کا تکبر ہے. کئی لوگوں کو معلوم ہے جہد لینا حرام ہے لیکن پھر بھی لیتے، ہمارے آبا اجداد. تکبر ہے یہ تکبر، یہ حسد انسان کو حرام خوری، انسان کو شرک، انسان کو بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے. تکبر، حسد، غصہ. اور اس کے بعد کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو آپ کہنا ہے تو لا تغضب، یاد کر لیجیے حدیث. کوئی بہت زیادہ غصے میں آ رہا ہے تو آپ کہیے بھائی درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا کر دیجیے. اس کے بعد کہیے لا تغضب، غصہ مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عرب کے لوگ ایسا بولتے ٹھنڈا ہو جاتے. بڑی آج بھی خوبی ہے عربوں میں. شہوت کا مطلب ہوتا ہے ہر گندا خیال آتے اس کو پورا کرنے کی تلاش میں نکل جاتا. گندا خیال آتے جانا نہیں، آپ کو طاقت ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، چلو آج نکل جائیں گے. پیسہ ہے، دیکھتا پیسہ نہیں، جان دو آج گندا کام نہیں کرتا. پیسہ ہے، سب ہے، اب کیا گندا کام کیوں نہ کروں، اللہ دیکھ رہا ہے. اب رکتا ہے تو بڑے ایمان کی بات ہوگی. سب ہے، طاقت ہے، سب ہے، چاہے کر سکتا ہے گندگی لیکن نہیں کرتا. یہ چار چیزوں پہ کنٹرول. نواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے تحریم غصب حقوق اللہ و حقوق العباد. کسی بھی کا حق مار دینا، غصب کر دینا، کسی کو ہراس کرنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا پیسہ لے کر نہیں دینا، قرضہ لے کر واپس نہیں دینا، جو بھی نام پر، انویسٹمنٹ کے نام پر یا قرضے کے نام پر یا لون کے نام پر یا کسی بھی اعتبار سے کسی کا بھی حق اگر آپ نے مارا. حدیث کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کی زمین لے لی، ایک بالش، تو اللہ تعالیٰ اس بالش جہاں تک جا رہی ہو پوری قیامت میں نکالیں گے اور اس کے سر پر ڈالیں گے. کہیں گے اب چلو. کہاں سے چل پائیں گے؟ حشر کے میدان. وہ لوگ جن کے جانوروں پر زکوٰۃ لازم ہو گئی اور انہوں نے وہ جانور کی زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن جانور ان کے کندھے پر سوار ہو کر آئے گا اور پیر مارے گا. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو لکھ لیجئے، ای میل ڈال دیجئے، سونے سے پہلے بیوی کو وصیت کر دیجئے میں مر گیا، میری فلاں جگہ زمین ہے، وہ لے کے فلاں کا حق دے دینا، سکون سے سو جائیے. ورنہ آپ کو سونا اگر ہے، مر جائیں گے تو عمل لٹکتے رہ جائیں گے. تھوڑے درہم تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھوایا تھا. تو قرضہ لے کر اگر لیے ہیں جائز ہے، ضرورت ہے، بزنس کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن کسی کو گواہ بنا دیجئے، بھائی بیوی کو، بچوں کو، دوست کو، ذرا میری فلاں جگہ زمین ہے، یہ لے کر اس سے ادا کر دو. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. ان سب چیزوں میں حقوق اللہ میں غصب سے بچنا ہے. 10واں پوائنٹ ہے حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں بھی غصب سے بچنا ہے.
اس لیے علماء کرام نے کہا اگر کوئی پلین ہائیجیک کرتا ہے حرام، اگر کوئی بس ہائیجیک کرتا ہے حرام، معصوموں کو ستاتا ہے غلط، درمیان میں کہیں پر بھی ڈاکہ زنی کرتا ہے، جتنے بھی قسم کے آج کے دور میں دہشت گردی ہر ایک کے اوپر علماء کرام نے فتوے دیے۔ یہ 10 پوائنٹ انشاءاللہ اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ پورا ٹاپک کو سمجھانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ بھائی جو اسلام غیبت کو حرام قرار دیتا ہے وہ اسلام معصوموں کو مارنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ چند باتیں تھی، ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی حالات ایسے ہیں، لیکن علماء کرام بدعت بتانے میں، شرک بتانے میں لگے ہوئے، حل میں یہ ہو رہا ہے، سیریا میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جا یہ ہو رہا ہے۔ یہ علماء کرام یہ سب مسئلوں پہ گفتگو نہیں کرتے، وہ لوگ کہتے ہیں بدعت کے خلاف، شرک کے خلاف بولتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کئی لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح الجامع صغیر میں بھی آتھینٹک ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ ذلت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ذلت ہمیشہ غیر لاتا، غیر مسلم لاتا نہیں، بعض اوقات ذلت اللہ بھی مسلمان پہ لاتا ہے، اللہ بھی لاتا ہے۔ بھائی حدیث پہ میں بولو صلی اللہ علیکم ذلن، اس حدیث کے ٹکڑے پہ غور کریے، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو طاری کر دیں گے، صلی اللہ علیکم ذلن، علیکم مطلب علیہم نہیں، علیکم مسلمانوں پر، کون طاری کرے گا؟ مسلط مت فورسنگ، نہ چاہو تو بھی اللہ لاد لے گا ذلت، تم نہیں چاہ رہے تو بھی اللہ ذلت لا دے گا۔ کب ہوگا ایسا؟ پیشن گوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے ایسا ہوگا۔ صلی اللہ علیکم ذلن، کیسی ذلت؟ لا ینزی، اس کو کوئی ہٹا ہی نہ سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا دنیا میں۔ اگر اللہ اس ذلت دینے اگر ارادہ کر لے دنیا میں کوئی عزت دلا سکتا نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ہم پڑھتے ہیں۔ اب نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حدیث کنٹینیو پڑھ لیجئے، متا چل جائے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے ذلت نہیں ہٹے گی۔ اگر یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اگر وہ آپ کے اسلام، آپ کے توحید کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو آزمائش ہے، انشاءاللہ جنت ملے گی، دنیا میں شہادت ملے گی انشاءاللہ، اور معصوموں کے اللہ حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر وہ برے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہو تو بڑا ڈینجر، یہ حدیث پہ فٹ آ سکتا ہے۔ ایک اور ایک آیت سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نیا دین نکال لیتے، ایک نیا دین نکال لی، اسلام کا نام ہے لیکن طریقہ پورا اپنا اپنا ہے، اولئک فی الاذلین، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کا عقیدے کا جو سسٹم ہے، عقیدے کے سسٹم میں شرک آ گیا، اور عبادات کے سسٹم میں بدعتیں آ چکی ہیں، اور معاملات کے اندر حرام کاری آ چکی ہے، اخلاقیات پہ بد اخلاق، شرک کا سسٹم، بدعت کا سسٹم۔ آپ غور کر کے، امت میں شرک کا سسٹم ہے، امت میں بدعت کا سسٹم ہے، امت کے اندر حرام کام، حرام طریقے سے کمانے کا سسٹم ہے، برے اخلاق کا سسٹم۔ ایک نیا دین آ گیا، ایک نئے طریقے، اللہ ذلیل کرے گا۔ اگر یہ ہے تو پھر ایسے وقت پر ہم کو اپنے دین کی طرف لوٹنا پڑے۔ تو علماء کرام بدعت پر کیوں بولتے ہیں، شرک پر کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ اگر امت سے بچ جائے، ہو سکتا ہے اگر اس کی وجہ سے ذلت آ رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ سولوشن مل جائے۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس اسلام کو فالو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان معصوم مسلمان ماؤں اور بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ سیریا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، جہاں کہیں پر بھی
مسلمان بچوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی پہ حملہ کیا جا رہا ہے، معصوم مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، معصوم مسلمان عورتوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما۔ جس طریقے سے فرعون اپنے بیوی کو مارنے جاتا تھا تو اس کی تلوار رک جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے سارے ہتھ کنڈوں کو روک لگا دے، آمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ لا الہ الا اللہ